یہ مسٹر سلیم کی کہانی نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی ہے جن کا بی پی، جن کا کولیسٹرول جو ہے وہ ہائی رہتا ہے اور اس کی لاپرواہی کرتے رہتے ہیں۔ مسٹر سلیم 48 سال کی عمر کے تھے اور اپنے آفس میں جب کام کرتے تھے تو ان کا ڈیلی بلڈ پریشر جو ہے وہ 160 کے اراؤنڈ رہتا تھا۔ ان کے خاندان کے لوگ، ان کے دوست ان کو اکثر کہتے تھے کہ تھوڑا توجہ دیں اپنی صحت کی طرف، آپ کو اوبیسٹی ہو رہی ہے، آپ کو موٹاپا ہو رہا ہے اور آپ کا بی پی جو ہے وہ ہائی رہ رہا ہے۔ یہ ہمیشہ ان کی باتوں کو ٹال دیتے، کچھ اپنے پیسے بچانے کے لیے، کچھ لوگوں کی باتوں کو سیریس نہیں لے کے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، موت تو ایک دن آنی ہے۔ یہ ایک دن آفس میں ہی موجود تھے، ان کے سر کو چکر آئے، ان کا بی پی بڑھا اور ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے۔ کئی دن انہوں نے موت کی کشمکش میں گزارے۔ ان کو بر وقت ہاسپٹل تو پہنچا دیا گیا، ان کی اینجیو پلاسٹی بھی ہو گئی، یعنی ان کے وال جو ہے وہ دل کے پڑ گئے، لیکن اب جو ہے وہ ساری زندگی یہ دل کی بیماری کا شکار رہیں گے، ان کو دوائیاں بھی کھانی پڑیں گی، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو یہ اپنا کام جس کے لیے یہ بیماری کو اگنور کر رہے تھے، اب اس طرح ایفیشینٹلی نہیں کر پائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں عموماً جو ہے کم عمری میں ہی ہارٹ اٹیک سے موات واقع ہو جاتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ہر 2 میں سے ایک جو بندہ فوت ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک سے، ایک مرد جو فوت ہو رہا ہے وہ 50 سال کی عمر سے کم عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریشو انتہائی پریشان کن بھی ہے، انتہائی شاکنگ بھی ہے۔ پوری دنیا میں لوگ 75 سال کی عمر میں بھی جائیں تو ان کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا، لیکن پاکستان میں کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول جیسے مسائل۔ آپ کہیں اس کو اگنور تو نہیں کر رہے، آپ بھی دیکھیں، اپنا کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر ہائی ہے تو اس کو مینٹین کریں۔